بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی نسل کو تو قربانی دینی ہوگی۔ آج ماں کے لیے ایک کھٹن دن تھا۔ ماں چند دن پہلے ہی دھوم دھام سے بہو بیاہ کر لائی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑ چکے تھے۔ نئے نویلے دلہن دلہا کی دعوتوں کے سلسلے بھی تھم گئے تھے۔ زندگی کافی حد تک اپنی ڈگر پر واپس آ گئی تھی۔ بیٹے نے چھٹیوں کے بعد دوبارہ اپنا آفس جوائن کر لیا تھا۔ آج اسے شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملنی تھی۔ ماں کو وہ دن اچھی طرح یاد تھے جب وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ اس کی شادی کو چند دن ہوئے تھے۔ اس کے شوہر کو شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملی تو شوہر نے وہ ساری تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی۔ ماں نے وہ ساری تنخواہ گھر کے خرچے میں لگا دی۔ اسے محسوس تو ہوا کہ اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ ایک تو نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، اور ابھی تو سلامی کے کچھ پیسے بھی اس کے پاس موجود تھے۔ زیادہ رقم تو اس کے شوہر نے اس سے لے کر اپنی ماں کو شادی پہ اٹھایا ہوا قرض اتارنے کے لیے دے دی تھی، مگر پھر بھی ابھی کچھ نہ کچھ روپے موجود تھے۔ موسم بدلا تو اس کو سیزن کے نئے کپڑوں کی ضرورت پڑی۔ اس نے شوہر سے کہا تو اس نے خالی جیب دکھا دی، اور میں تو سب تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بھی روز ماں سے پیسے لے کر جاتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھی ماں سے پیسے مانگ لو۔ اس کی خودداری نے ساس سے پیسے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ اگلے ماہ پھر یہی ہوا۔ ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں گرمی شدت اختیار کر چکی تھی، اور اس کے پاس پہننے کو لون کے سوٹ نہیں تھے۔ وہ میکے سے اپنے شادی سے پہلے کے سوٹ اٹھا لائی۔ عید آئی تو ساس نے 1 جوڑا لون کا دلوا دیا، 1 جوڑا میکے سے آ گیا، اور سیزن گزر گیا۔ بچے ہوئے تب بھی یہی حالات، اسے میکے بھیج دیا جاتا۔ شوہر کوئی خرچہ ہاتھ میں نہ رکھتا، وہ بچے کو ملنے والے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ کرتی رہتی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے اپنے شوہر سے خرچے کی شدید جھڑپ ہوئی۔ آخر کب تک وہ خالی ہاتھ ساس کا منہ دیکھ کر گزارا کرتی رہتی۔ اس جھڑپ کے نتیجے میں ساس نے مہینے کے 100 روپے اس کو دینے شروع کر دیے، جس میں اس کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا۔ بچے کے لیے اسے ناپ تول کے دودھ ملتا۔ ساس نے بیٹیوں اور بہو کے درمیان کچن کے کام بانٹ دیے تھے۔ وہ اپنے حصے کا کام کرتی اور کمرے میں آ جاتی۔ گھر کے کسی معاملے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ سارے فیصلے اس کی ساس اور اس کی بیٹیاں کرتی۔ سسر صبح اٹھ کر مسجد جاتے اور مغرب کے بعد واپس آتے۔ بچے بڑے ہوتے گئے، ان کے خرچے بڑھتے گئے۔ ساس کھینچ کے 100 باتیں سنا کے بچوں کے خرچے کے پیسے دیتی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے شوہر کے حالات بہت اچھے ہو گئے، تنخواہ کافی زیادہ ہو گئی، گھر میں خوشحالی آئی تو شوہر نے چند ہزار بیوی کے ہاتھ پر رکھنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی ساس نے خرچے سے مکمل ہاتھ کھینچ لیا۔ اب اسے اپنے بچوں کے دودھ تک کے پیسے خود ہی لینے پڑتے۔ تھوڑے سے پیسوں میں سر پیر ڈھانپتے زندگی گزر رہی تھی۔ گھر کے معاملات اور کچن میں ابھی بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس سے پکاتے ہوئے کچھ پوچھا جاتا نہ اسے پکایا ہوا سالن خود نکالنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ وہ ساس کی مرضی کے بغیر اپنے بچوں کو اپنے ہی پیسوں سے کچھ پکا کے نہیں دے سکتی تھی۔ ایک بار بچوں کی فرمائش پر اس نے آلو اپنے پیسوں سے منگوا کے بچوں کو چپس فرائی کر دیے تو اس کی ساس نے پورا مہینہ آئل کی قیمت بتا کے اس کے ناک میں دم کر دیا۔ اس کے بچے پڑھائی میں اچھے تھے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اس کی آنکھوں میں خواب سجتے گئے۔ وہ جاگتے میں خواب دیکھتی کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کے اچھی نوکریاں کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کھانا پکا رہی ہے، گھر کا خرچہ چلا رہی ہے۔ یہ خواب اس کے جائے پناہ تھے۔ جب اس کا دل اس گھر میں اپنی بے حسی پہ دکھتا تو وہ فوراً خواب اوڑھ لیتی۔ دل ہی دل میں سوچتی میرا وقت بھی آئے گا، میرے بچے بڑے ہوں گے تو میری حکمرانی ہوگی، وہ دن بھی آئے گا کہ میں ساری تنخواہ لوں گی اور اپنی مرضی سے خرچ کروں گی۔ وقت کا کام گزرنا ہے سو گزر گیا۔ ساس سوئے عدم سدھارے نیند اپنے گھر کی ہو گئی۔ وقار کی جاب لگتے ہی اس نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ جلدی ہی اسے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ بیٹے کی جاب شروع ہونے کے 1 سال کے اندر وہ بہو بیاہ کر لائی۔ آج اس کے بیٹے کو شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملنی تھی۔ اس کے شوہر اپنے والد کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کو پیارے ہو چکے تھے۔
اس کو بے چینی تھی، بیٹا اپنی تنخواہ کسے دیتا ہے؟ اسے اپنی ساری محرومیاں یاد آنے لگی۔ بیٹا گھر آیا تو اس نے ساری تنخواہ لا کے اپنی ماں کو دے دی۔ اس نے زار کے زار نظر اٹھا کے بہو کی طرف دیکھا، وہ کونے میں کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے 25 سال پہلے کا دن یاد آیا کہ تب وہ بھی یوں ہی مسکرائی تھی، مگر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ آج اس کے امتحان کا دن تھا۔ ایک طرف ساری عمر کی محرومیاں تھی، اپنی مرضی سے کھانا تک نہ پکا اور کھا سکنے کا بھی دکھ تھا۔ گھر کو چلانے میں اپنی خواہشات کو دبانے کے دن اس کو ازبر تھے۔ وہ دوسری طرف اس کی 4 دن کی بیاہی بہو تھی۔ اس کا وقت آ چکا تھا، بہو کو اپنے وقت کے لیے ایک طویل انتظار کرنا تھا۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا، بیٹے کی تنخواہ میں سے اپنے اور اپنے شوہر کی دوائیوں اور ضرورت کے لیے کچھ پیسے الگ کر کے اس نے ساری تنخواہ بہو کے ہاتھ میں رکھ دی کہ آج سے تم اس گھر کا خرچہ چلاؤ گی، میرا مشورہ شامل ہوگا، ہم مل جل کر فیصلہ کریں گے، مگر پیسہ تم اپنے ہاتھ میں رکھو گی، گھر کا بجٹ تم خود بناؤ گی، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی۔ اس کا دل اس کو دہائیاں دے رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ اس اقتدار کے لیے تم نے اپنی زندگی کے 25 سنہرے سال انتظار کیا اور آج یہی اقتدار تم نے 25 دن کی بہو کو سونپ دیا۔ ہم نے کیا پایا؟ نہ اقتدار تب تمہارا تھا نہ آج تمہارا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا، اسے معلوم تھا کہ کسی ایک نسل کو یہ قربانی دینی ہوگی، پیچھے ہٹنا ہوگا، آنے والی کو راہ دینی ہوگی، پہلے دن سے اپنانا ہوگا، اسے احساس ملکیت دینا ہوگا، گھر کا فرد سمجھنا ہوگا، تو وہ پھولے پھلے گی۔ اور وہ خوش تھی کہ اس قربانی کا اعزاز اسے ملا۔ اسے اس قربانی پہ کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ بہو نے تشکر اور محبت سے اپنی ساس کو دیکھا، دونوں ساس بہویں مشاورت اور اخلاق سے گھر چلانے لگی۔